نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحابه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وہ صرف فاسقوں کو ہی اس سے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، فاسقوں کو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فسق کی تعریف کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں؟ تو فسق کا معنی ہوتا ہے اعتدال اور صراط مستقیم سے خارج ہو جانا، صراط مستقیم سے ہٹ جانا، دور ہو جانا، اعتدال کی روش کو چھوڑ دینا، اس کو فاسق یا فاسق کرنے والے کو کہتے ہیں اور اس عمل کو فسق کہتے ہیں۔ شریعت میں گناہ کبیرہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ اس کے 3 مراتب لکھے گئے ہیں۔ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے تبیان القرآن میں بھی اس کی تشریح کی ہے، اس کی اقسام بیان کی ہیں۔ تو ایک کو تغابی کہتے ہیں اور دوسرے کو انہماک اور تیسرے کو جہود کہتے ہیں، جیم ہے واو دال، جہود۔ تغابی وہ شخص ہے جو کبھی کبھی کبیرہ گناہ کرے اور اس کو برا بھی جانتا ہو، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور اس کو برا جانتا ہو، فرض کا ترک اور گناہ کا ارتکاب، اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا انہماک، جو شخص گناہ کبیرہ کا عادی ہو اور اس کا کوئی خوف نہ ہو۔ گناہ کبیرہ کا عادی اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کو کوئی گناہ کرتے ہوئے خوف ہی نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں انہماک۔ اور تیسرا ہے یہود۔ ایک تو ہے والا یہود ہے نا، وہ نہیں، یا ہے واو دال، یہود، یہ تو ایک یہودی دین ہے نا، جیسے دین اسلام ہے اور عیسائی ایک دین ہے، طریقہ۔ تو یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کا دین۔ تو یہ ہے جیم ہے واو دال، یہود۔ اس کا مطلب ہے جو شخص کبیرہ گناہ کو اچھا اور صحیح سمجھ کر کرے، بس وہ جو شخص اس درجہ میں پہنچ جائے گا، اس کا ایمان جاتا رہے گا اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ شراب بھی پیے اور وہ اس کو حلال سمجھے، نجائز نہ سمجھے، زنا بھی کرے اور اس کو کوئی برائی بھی نہ سمجھے، وہ بلکہ اپنا حق سمجھے۔ اللہ نے ہمیں یہ ہمارے لیے عورتیں پیدا کی، جو پسند آ جائے بس ٹھیک ہے۔ تو یہ بندہ کیا ہے؟ کافر ہے، ایمان سے خارج ہے۔ جب تک وہ تغابی اور انہماک کے درجے میں ہوتا ہے، وہ ایمان سے نہیں نکلتا، کیونکہ اس کے دل کے ساتھ الہ اور اس کے رسول کی تصدیق قائم رہتی ہے، اور اسی تصدیق کا نام جو ہے وہ ایمان ہے۔ یہاں جو قرآن پاک کی آیت میں سورۃ بقرہ میں جو بات ہو رہی ہے، یہاں فاسق مراد وہ منافقین ہیں جو فسق کے تیسرے درجے میں پہنچ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے کو جو فاسقوں سے منحصر کر دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فسق نے ہی ان کو گمراہی تک پہنچایا۔
کیونکہ مسلسل حق کا انکار اور باطل پر اصرار کرنے کی وجہ سے وہ ایسے ماند اور ہٹ درم ہو گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی مثالوں پر غور نہیں کیا، اور یہ نہیں سمجھا کہ مکھی اور مکڑی کی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے بتوں کی خست اور حقارت کو بیان کیا ہے۔ ان کی جہالت اور گمراہی اور پختہ ہوگی۔ اس طرح ان مثالوں کا مذاق اڑانے اور انکار کرنے سے ان فاسقوں کی گمراہی اور زیادہ راسخ ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ صرف فاسقوں کو ہی اس سے گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو اللہ تعالیٰ سے خوب پکا عہد کرنے کے بعد اس کو توڑے۔ عہد، وعدہ، موثق کا معنی ہے پکے عہد کا تقاضا یہ ہے کہ رعایت اور حفاظت کی جائے، جیسے قسم اور وصیت کی رعایت اور حفاظت کی جاتی ہے۔ اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جو لوگوں کو عقل دینے کی صورت میں لیا گیا ہے۔ لوگوں کو عقل دیے اور ان کو سمجھ دینے کے بعد اچھائی اور برائی پہچان کرنا ان کی ضرورت ہے۔ ان کا حق ہے کہ وہ اس عقل سے دیکھیں کس نے ہمیں پیدا کیا، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھیں، اور اللہ کی جو شاعر ہیں، جو اللہ نے دین کے لیے چیزیں بھیجی ہیں، ان کی پہچان کرے۔ عقل کے ذریعے ان کو یہاں تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، اور اپنی سوچ اور سمجھ کے ساتھ ان چیزوں کی اصلیت کو جانتے ہوئے تصدیق کرے جو اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں، ان کو سمجھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی ذات اور صفات پر دلائل قائم کیے اور نشانیاں رکھی، اور عقل میں یہ صلاحیت رکھی کہ وہ نشانیوں سے صاحب نشان تک پہنچ سکتی ہے۔ اس عہد کی طرف اس عہد میں اشارہ ہے۔ اور یاد کیجیے جب آپ نے بنو آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہوں نے خود اس کے اوپر گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی۔ یہ گواہی اسی لیے لی گئی کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم اس سے بے خبر سے۔ دوسرا عہد وہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے واسطوں سے ان کی امتوں سے لیا گیا۔ وہ یہ عہد تھا کہ جب ان کے پاس وہ عظیم رسول آ جائیں جن کی پچھلی کتابوں میں تصدیق ہے اور معجزات سے اس کی رسالت ثابت ہو جائے تو یہ سب اس عظیم رسول کی اتباع کریں گے۔ ان کی کتابوں میں اس کی نبوت کا جو بیان ہے اس کو نہیں چھپائیں اور اس کی حفاظت نہیں کریں گے، اور اس عہد کی طرف اس عہد میں اشارہ ہے۔ تو محترم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کو پڑھنے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھنے سے حق اور باطل کو سمجھنے کا نام عقل ہے۔ تو جو ان چیزوں سے بے خبر ہے، جن کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے اور وہ سمجھ نہیں پایا، ایک تو ہوتا ہے بالکل مجنون جن کو کسی چیز اچھائی اور برائی سمجھ ہی نہیں آتی، اس کو تو چھوڑ دو نا۔ تو جو اپنے فائدے کے لیے، اپنی نفس کے لیے باقی چیزوں کی پہچان رکھتا ہو، ادھر سے وہ کوتاہی کرتا ہے، تو اسی کا نام فسق ہے، یہی گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی بیماری سے محفوظ کرے کہ ہمیں حق اور باطل کی پہچان نہ رہے اور ہم گمراہ ہو جائیں، اور جو ایسی اندھی روش اختیار کرے کہ اس کو گناہ نظر ہی نہ آئے اور نیکی کا اس کو پتہ ہی نہ چلے، تو اس نے تو اپنی آخرت برباد کر لی۔ اللہ پاک ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ کرے اور ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح سوچ اور فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔